بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتے کی پیدائش کے متعلق دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت علامہ عبد الرحمن الصفوری المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275 میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ کتے کی تخلیق اللہ پاک نے شیطان کے تھوک سے کی۔ واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کے مراحل میں تھے تو شیطان اس وقت روز ان کے پتلے کے پاس آتا۔ ایک دن ابلیس لعین نے تکبر میں آ کر حضرت آدم کے پتلے پر ان کے پیٹ پر تھوک پھینک دیا۔ اللہ پاک نے اس مٹی کو اتار دیا اور پھر اس پلید مٹی سے کتے کی تخلیق ہوئی۔ جہاں سے مٹی اتاری گئی تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی ناف بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس تھوک کو مقام ناف سے نکالیں۔ ناف کی گہرائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حضرت آدم علیہ السلام کے مقام ناف سے مٹی کریدنے کی وجہ سے ہے۔ چونکہ یہ واقعہ امام صفوری نے بلا کسی سند کے ذکر کیا ہے، اس لیے اس کو معتبر نہیں کہا جا سکتا، اور ویسے بھی اس روایت کو امام صفوری کے علاوہ امام اسماعیل حنفی نے تفسیر روح البیان میں بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مفسر یا محدث نے بیان نہیں کیا، اس لیے یہ بے اصل اور بے سند تصور کیا جاتا ہے۔ کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایت یہ ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورغلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو تب اللہ نے کتے کو پیدا کیا جس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ اس روایت کو نور المبین میں حضرت علی شیر خدا سے روایت کیا گیا ہے۔ اس روایت کی سند کو کافی مفسرین نے صحیح قرار دیا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ پاک نے فرمائی۔ بخاری کی حدیث نمبر 3227 میں روایت ہے کہ حضرت مونا رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے اٹھے تو بہت ہی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آج میرے پاس تشریف لانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ تشریف لے کر نہیں آئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی فکر تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ سارا دن اس فکر میں گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتے کے بچے کو گھر سے باہر نکالا، پھر اس جگہ کو اچھے طریقے سے صاف کروایا۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تاخیر سے آنے کے بارے میں شکایت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو ہم اس گھر میں تشریف نہیں لاتے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شکار، ریوڑ یا کھیتی کی حفاظت کے لیے کتا پالنے کے علاوہ اگر کوئی اپنے گھر میں کتے کو رکھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے ایک قرات کم کیا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ کتے کو گھر میں رکھنے سے منع فرمایا گیا۔ جب کتا گھر میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کھانے پینے کے برتنوں میں وہ منہ ڈالتا ہوگا، گھر والے اس برتنوں کو کھاتے پیتے بھی ہوں گے۔ کتے میں 3 خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ انسان سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے کہ انسان اور کتے دونوں ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتے انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کتا انسان پر کیوں بھونکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جسم میں شیطان کے اثرات بھی موجود ہیں، کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان اور فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب فرشتے آسمانوں سے زمین کی طرف آتے ہیں تو کتے ایک خوفناک آوازیں نکالتے ہیں۔ غیر مسلم ملکوں میں انسان نے گھروں میں کتے پال رکھے ہیں، وہ کتے کو بھی گھر کا ایک فرد مانتے ہیں۔ عورتیں جس بھی مرد سے شادی کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرو۔ یہاں تک کہ یورپی ممالک میں کتے سے محبت حرام کاریوں میں بدل گئی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کتے کو جانوروں کی حفاظت یا پھر کھیتوں کی دیکھ بھال کے علاوہ گھر میں پالا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نام مال سے نیکیوں کو کم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک شخص کو جس نے دنیا کی لذت اور دنیا کے مزے کے لیے کام کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے، تو وہ انسان کتے کی شکل میں قیامت کے دن دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ اور اس طرح اصحاب کہف کا کتا جب جنت میں داخل کیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے کتے کو شیطان کہا ہے۔ طبی ماہرین کے
مطابق ناپاک جانوروں کو پالنا بیماریوں کا باعث ہے۔ بیماریاں جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں۔ آقائے دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی جو کام بتائے ہیں اب ان کی تصدیق ہو رہی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جانوروں میں پائے جانے والے خطرناک جراثیم انسانوں میں منتقل ہو رہے ہیں، وہ بیماریوں کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں۔ اسلام کی روح سے کتا ایک ناپاک جانور ہے۔ اگر اسلام کے اصول پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں تو ہمیں بے شمار خطرات سے محفوظ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اسلام میں ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے۔ ایک روایت میں برتن کو 8ویں بار دھونے سے پاک صاف کہا گیا ہے۔ آج سائنسدانوں نے بھی تحقیق کی ہے کہ کتے میں بے شمار قسم کے جراثیم پائے جاتے ہیں کہ برتن کو بار بار دھونے سے ہی ان سے جراثیم ختم ہوتے ہیں، لیکن اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم کو سب کچھ پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ ایک انگریز ڈاکٹر نے تحقیق کی ہے کہ جس برتن میں کتے نے منہ ڈالا تھا اسے خوردبین کے ذریعے تحقیق کے کتے کے لعاب میں جو جراثیم ہوتے ہیں جو مٹی کے سوا کسی اور چیز سے ختم نہیں ہوتے، کیونکہ مٹی میں جراثیم کو ختم کرنے کی طاقت بہت ہی زیادہ پائی جاتی ہے۔ کتے کے جراثیموں کو ختم کرنے کے لیے مٹی بہت ہی اچھی کارگر ثابت ہوتی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی میں بہت سی بیماریوں کی شفا ہے۔ اس طرح ایک فرانسیسی ڈاکٹر اور اس کی بیٹی نے یہ حدیث پڑھی تو انہوں نے کتے کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھ دیا۔ جب کتے نے اس برتن سے پانی کو ختم کیا تو اس میں بے شمار جراثیم موجود تھے۔ انہوں نے اس برتن کو بہت بار پانی سے صاف کیا لیکن ہر بار اس برتن میں جراثیم نظر آتے تھے۔ انہوں نے پھر اس برتن کو مٹی سے مل کر دھونے کے بعد بھی دیکھا تو اس برتن سے جراثیم ختم ہونے کے ساتھ ساتھ برتن بھی صاف اور شفاف نظر آنے لگ گیا تھا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔